اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، زکوٰۃ کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور ان چیزوں کے تذکرے کے بعد کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہونے کی شرائط کیا ہے، اس کے بعد ایک ایک کر کے جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے ان کے انڈیویجول جو مخصوص مسائل اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس میں سب سے پہلے جو کراپس تھی جو غلات ارباء کہلاتی ہے، 4 قسم کی کراپس ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: گیہوں، جو، کھجور اور کشمش۔ ان کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ ان کا نصاب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا کہ کس صورت کے اندر ان کا نصاب تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر پانی جو ہے وہ نہری زمین سے یا بارش کی زمین سے آئے تو اس کا نصاب جو ہے وہ 10واں حصہ بنتا ہے، اور اگر خود ٹیوب ویل کے ذریعے سے، کنویں کے ذریعے سے پانی پہنچایا جائے تو اس کا نصاب جو ہے وہ نصاب کے اوپر 20واں حصہ جو ہے وہ اس کا زکوٰۃ دینا ہے، اور اگر دونوں سے برابر انداز سے مشترکہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو ایریگیشن میں پانی دیا جا رہا ہے تو پھر 7.5% جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی کہ کون سے اخراجات ہیں کہ جو زکوٰۃ دینے سے پہلے مائنس کیے جا سکتے اور کون سے اخراجات مائنس نہیں کیے جا سکتے۔ آج مسئلہ نمبر 1850 ہے کہ اگر جو ہو جس وقت اس کی زکوٰۃ دی جائے اس وقت تک جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے یہ انتظار کرنا ضروری ہے۔ یعنی زکوٰۃ ایک وہ ہے کہ آپ پر واجب ہو جاتی ہے کہ جس وقت اسے جو یا جسے گیہوں کہا جائے، کھجور اور کشمش جو ہے وہ جسے رطب کہا جائے، لیکن اس کا نصاب چیک کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اسے کھلیان میں پہنچ جانا چاہیے یا کھجور اور انگور جو ہے وہ اسے چن لیا جائے، تب جو ہے وہ اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ تو کہ جس وقت واجب ہوتی ہے اور جس وقت ادائیگی ہوتی ہے، تو واجب ہونے کے وقت ہی اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا کہ کسی شخص کے لیے واجب نہیں کہ وہ انتظار کرے تاکہ جو اور گیہوں کھلیان تک پہنچ جائے یا انگور اور کھجور کے خشک ہونے کا وقت ہو جائے پھر زکوٰۃ دے، بلکہ جائز ہے اس کے لیے کہ جس وقت زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوئی ہے اسی وقت اس کا اندازہ لگا کر وہ قیمت جو ہے بطور زکوٰۃ ادا کر دے۔ 1851 اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کیونکہ پہلے والے مسئلے میں قیمت ادا کی جا رہی تھی، دوسرے مسئلے کے اندر خود عین یعنی وہ چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ چیز ہی بطور زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ابھی کھلیان تک نہیں پہنچا ہے، کھجور انگور کو چنا نہیں کیا ہے، وہ لگ چکی ہے۔ اگر حاکم شرع یا اس کے وکیل کو یا مستحق یا اس کے وکیل کو دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کھڑی فصل جو ہے وہ اسی میں سے ہم حساب کر لیتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ کے وصول کرنے کے بعد جب تک کہ یہ چیزوں کو لے کر وہ نہ چلے جائے اس وقت تک کا جو یہ زمین کے اوپر کھڑی ہوئی ہے یہ جو اشیاء ہے کہ جن کو زکوٰۃ کے طور پہ دیا گیا ہے، اس کا لگان یا اس کا کرایہ وہ وصول کر سکتا ہے؟ تو فرمایا بالکل اس کی جائز ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کا لگان یا اس کی قیمت جو ہے وصول کرے۔ اس کے علاوہ یہ بات یہ کہ اگر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد، مسئلہ نمبر 1851 یہ کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد انسان یہ کر سکتا ہے کہ کھڑی فصل کاٹنے یا کھجور اور انگور کو چننے سے پہلے زکوٰۃ مستحق شخص یا حاکم شرع یا اس کے وکیل کو مشترکہ طور پہ پیش کر دے، کہ اس کے بعد پھر وہ اخراجات میں شریک ہوں گے۔ ظاہر سی بات اس کو کٹا کر اس کو کھلیان تک لے کے جائے گا، یہ سارے جب ادا کر دی گئی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اخراجات کے اندر وہ شریک ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھڑی فصل کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ میں، اس کے بعد جہاں تک اسے پہنچنا ہے اس تک کے اخراجات میں بھی وہ زکوٰۃ کے جو وصول کرنے والے وہ شریک ہوں گے، اور حتیٰ یہ کہ اگر وہ اس کو لے جانے میں تاخیر کرتے تو اس کا کرایہ بھی ان سے وہ رکھ سکتا ہے اپنی زمین پہ پڑے رہنے کے لیے۔ تو 1852 یہی کہ جب کوئی شخص فصل یا کھجور اور انگور کی زکوٰۃ کی عین مال کی صورت میں، یعنی جو مال ہے اسی کو دے، قیمت نہیں دے، حاکم شرع یا اس کے زکوٰۃ کے مستحق شخص کو یا زکوٰۃ کے حاکم شرع کے وکیل کو دے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ بلا واضح مشترکہ طور پر ان چیزوں کی حفاظت کرے، کیونکہ کچھ اس کا ہے جیسے کہا گیا کہ جو ہے وہ اگر 10واں حصہ دینا ہے تو اگر جو ہے وہ 847 کلو کا 10واں حصہ دینا ہے تو یہ 84.7 کلو بنتا ہے، تو 84.7 کلو جو ہے وہ حاکم شرع کا ہے، باقی اس کا ہے۔ تو اس حساب سے یہ مشترکہ طور پہ ذمہ داری لے کہ میں اس کو سنبھالوں گا، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور بلکہ وہ فصل کی کٹائی یا کھجور اور انگور کے خشک ہونے تک مال زکوٰۃ اپنی زمین میں رہنے کے بدلے اس کی اجرت بھی جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے۔ 1853 یہ مسئلہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ ایک شخص کی تمام فصل جو ہے
وہ ایک زمین پر نہیں لگی ہوئی، مختلف علاقوں میں یا مختلف شہروں میں یا مختلف فرض کرے کہ جو ہے وہ صوبوں کے اندر اس کی زمینیں ہیں، جن زمینوں کے اوپر گیہوں، جو، کھجور و کشمش ہے۔ تو کیا اگر کسی ایک زمین کے اوپر نصاب پہنچ جائے تو اس کی وہیں زکوٰۃ ادا کر دی جائے، پھر اس کے بعد دوسرے کے الگ حساب کیا جائے؟ ممکن ہے؟ بولا یہ ممکن ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام کو اگر ان کے پکنے کا وقت قریب قریب ہے، اگرچہ کہ ایک ہی نہیں ہے لیکن وہ ایک سال کی کاشت کہلا رہی ہے، تو ملا کر بھی ان کا نصاب جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر نصاب ملا کر بھی نہ ہو، انڈیویجول نہیں ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کا ملا کر کسی اور کے ساتھ اگر بن جاتا ہے نصاب تب زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1853 کہ اگر انسان چند شہروں میں گیہوں، جو، کھجور یا انگور کا مالک ہو اور ان شہروں میں فصل پکنے کا وقت ایک جیسا نہ ہو، مختلف ہو، اور ان سب شہروں سے فصل اور میوے ایک ہی وقت میں دستیاب نہ ہوتے ہو، لیکن یہ ایک سال کی پیداوار شمار ہوتے ہیں، یعنی اسی کرنٹ ایئر کی جو ہے وہ کراپس کہلاتی ہے، تو اگر ان میں سے جو پہلے پک جائے وہ نصاب کے مطابق ہو تو ضروری کہ اس کے پکنے کے وقت اس کا زکوٰۃ ادا کرے، اور باقی ماندہ اجناس پر اس وقت زکوٰۃ دے جب وہ دستیاب ہو جائے دیگر زمینوں پر۔ اور اگر پہلے پکنے والی چیز نصاب کے برابر نہ ہو تو انتظار کرے کہ باقی اجناس پک جائے، پھر سب کو ملا کر اگر نصاب ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر پھر بھی نہ ہو نصاب تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 1854 یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی زمین یا کوئی درخت ایک سے زیادہ وقت ایک سال کے اندر پھل دیتے ہوئے نظر آئے، مثلا کھجور ہے، سال میں اگر 2 دفعہ لگتے ہو، یا کچھ انگور کی قسمیں سال میں 2 دفعہ جو ہے وہ اس کی فصل لگتی ہے، تو فرمایا کہ دونوں مرتبہ کی پیداوار جمع کرنے پر اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ جائے، فرض یہ ہے کہ ایک بار میں نصاب تک نہیں پہنچا، لیکن جب 2 دفعہ لگیں گے تو امکان ہے کہ نصاب تک پہنچ جائے، تو اگر پہنچ جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے 1855، وہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کھجور کی زکوٰۃ جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو کسی اور قسم کے سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے؟ اسی طریقے سے انگوروں میں فرمایا کہ یہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر آیا سیم اسی کی مثال کے طور پہ جو ہے وہ یعنی اسی کھجوروں سے کہ جس پہ زکوٰۃ ہے، یہ اسی کی فارمیشن ہے کہ پہلے کھجور گیلی تھی اور بعد میں خشک ہوگی، اور ابھی خشک ہونے کی صورت میں ہی یہ دیکھ لیا جائے کہ یعنی گیلی ہونے کی صورت میں دیکھ لیا جائے کہ خشک ہونے کے بعد کتنی مقدار تک اس کی زکوٰۃ ہوگی، اور حساب کر کے جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ کے طور پہ دیا جائے، تو فرمایا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی دوسری زمینوں سے یا کوئی دوسری فصلوں سے لی جائے تو اس کا مسئلہ اگلے مسئلے میں بیان کریں گے۔ 1855 کہ اگر کسی شخص کے پاس غیر خشک شدہ کھجوریں ہو یا انگور ہو جو خشک ہونے کی صورت میں نصاب کے مطابق ہوں گے تبھی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جس وقت غیر خشک شدہ کھجور ہے یا انگور جو ہے وہ ابھی گیلے ہیں تو ان پر وہ نصاب کے مطابق ہے، لیکن خشک ہونے کے بعد نصاب کے حد تک نہیں رہیں گے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فرض یہ کہ وہ خشک ہونے کی صورت میں زکوٰۃ جو ہے وہ کی نصاب کے مطابق ہوگا، تو اگر ان کے تازہ ہونے کی حالت میں وہ زکوٰۃ کی نیت سے ان کی اتنی مقدار زکوٰۃ کے مصرف میں دے دے کہ جتنی خشک ہونے پر وہ زکوٰۃ کی مقدار کے برابر ہوگی، تو فرمایا کہ بالکل دیا جا سکتا ہے، یعنی ارلی خمس دینا ہے، لیکن ارلی خمس سے وہ خشک کھجوریں نہیں دے رہا، خشک انگور نہیں دے رہا، بلکہ ابھی گیلی دے رہا ہے، لیکن اتنی دے رہا ہے کہ جتنی خشک ہونے کے بعد جو ہے وہ نصاب تک وہ پہنچ جائے گی، تو فرمایا کہ اس حساب سے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ آخری مسئلہ 1856 کہ اگر کسی شخص کے پاس خشک کھجور یا کشمش کی زکوٰۃ واجب ہو تو وہ ان کی زکوٰۃ تازہ کھجور یا انگور کی شکل میں نہیں دے سکتا، بلکہ اگر زکوٰۃ کی مقدار کی قیمت لگائے اور اس کی قیمت کے برابر انگور یا تازہ کھجوریں یا کشمش یا کوئی دوسری خشک کھجوریں اس کی قیمت کے طور پہ دے تو اس میں بھی اشکال ہے، یہ بھی قبول نہیں۔ نیز اگر کسی پر تازہ کھجور یا انگور کی زکوٰۃ واجب ہو تو وہ خشک کھجور یا کشمش دے کر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، یعنی کوئی اور خشک دے دے، اسی کو نہیں دے رہا بلکہ کوئی اور اس کے بدلے دے رہا ہے، بلکہ اگر وہ قیمت لگا کر کوئی دوسری کھجور یا انگور دے دے کہ اتنی قیمت بنتی ہے اور اب میں اس کی آپ کو جو ہے وہ دوسری کھجوریں جو ہے وہ یا انگور دے دیتا ہوں، تو اگرچہ وہ تازہ ہی ہو تب بھی فرمایا اس میں اشکال ہے، یعنی وہ تازہ کا دے رہا ہے لیکن خشک کی قیمت کے اعتبار سے دوسری کوئی جو ہے وہ کھجوریں دے رہا ہے، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہی تازہ کھجوروں کو کہ خشک ہو جائے گی اس مقدار تک نصاب تک پہنچ جائے گی اور ان تازہ کھجوروں کو دینا چاہتا ہے تو الاؤڈ ہے، لیکن کسی اور کھجوروں کے ذریعے سے اس زکوٰۃ کو دینا، چاہے اس کی قیمت لے کر اس قیمت کے برابر جو ہے وہ
دوسری کھجوریں یا انگور دیے جا رہے ہو تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہیں تک ہم آج اپنے درس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے مسائل کے ساتھ اگلی گفتگو کے اندر حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔